الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وقر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. محترم دوستو، بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو سمجھیں، اسلامی طور و طریق کو اپنائیں، پہلے اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، معلوم کریں اور پھر اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں. دنیا کی قوموں کے اندر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے، ایک دوسرے کے ملنے کے وقت مختلف طریقے سے گریٹنگ کرتے ہیں. یہودیوں کا کوئی اور طریقہ ہے تو نصارہ کا کچھ اور ہے، ہندو لوگ بھی کچھ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دنیا کی قوموں کے پاس تو اپنے گریٹنگ کے الفاظ ہو اور طریقے ہو اور مسلمانوں کے نہ ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کلمہ پڑھنے والوں کو اس کی رہنمائی نہ کرتے؟ چنانچہ یہودی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ انگلی کے اشارے سے ملتے ہیں، اور نصارہ جب ملتے ہیں تو وہ اپنے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ کے گریٹنگ کرتے ہیں. اور آنکھ کی پوجا کرنے والے اپنے کو جھک کر کرتے ہیں. عرب حضرات کے یہاں اسلام کے
سلام کے طریقے سے پہلے ایک دوسرے کو ملنے کے وقت حیاک اللہ یہ کہتے تھے، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے لگا. جیسے ہندو لوگ اپنی یہاں جے شری کرشنا اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس ذات عالی نے ہمیں ایک ایسا صاف ستھرا اور خیر و برکت والا طریقہ سمجھایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کس طرح سے ملے. کہا السلام علیکم یہ کہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دنیا کے جتنے بھی طریقے دوسری قوموں کے رائج ہیں ان تمام طریقوں کے اندر اسلام کا یہ سلام والا طریقہ سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے. احادیث شریفہ کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہے سلام کے بارے کہ سلام کس طرح سے کیا جائے گا، سلام کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کیا جاوے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر جواب دو، یا جیسا اس نے سلام کیا ہے ویسا ہی جواب دے دو. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے. کہاں پہ؟ قرآن مجید میں. ہمارا کلچر ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیسے ملیں گے. ایک اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے بڑھیا جواب. بس تحیہ کا لفظ ہے جب تمہیں سلام کیا جائے. عربی زبان میں تحیہ کے اصل معنی ہے کسی کو لمبی زندگی کی دعا دینا. جیسے میں نے عرض کیا کہ عرب حضرات پہلے حیاک اللہ کہتے تھے، حیاک اللہ، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے. پھر تو ہر دعا کے لیے تحیہ کا لفظ استعمال ہونے لگا. لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہیں السلام علیکم کہنا ہے. علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حیاک اللہ جو عربوں کا کہنا تھا اس کے مقابلے میں السلام علیکم کہنا یہ بہت افضل اور بہتر ہے، کیونکہ حیاک اللہ کے اندر صرف لمبی زندگی کی دعا ہے. لمبی زندگی ہی کامیابی نہیں ہے، عافیت والی ہو، سلامتی والی ہو، دینداری والی ہو لمبی زندگی تو اچھی ہے. ورنہ کتنے کافر بھی 100 سال جیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جیتے ہیں. تو لمبی زندگی کی دعا تو حیاک اللہ میں ہے، لیکن سلامتی کی بات نہیں ہے. اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے اس کے اندر تمام آفتوں سے حفاظت اور سلامتی کی دعا ہوتی ہے، اور لمبی زندگی بھی آ جاتی ہے. سلامت رہو، سلامت رہو، اس میں لمبی زندگی بھی آ جائے گی اور سلامتی بھی آ جائے گی. اس کے مقابلے میں حیاک اللہ کے اندر صرف لمبی زندگی کی دعا ہے، سلامتی کی دعا نہیں ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ سلام جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. السلام
یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم. تو اللہ کے نام سے پہلے شروعات ہو رہی ہے السلام علیکم کی، اور سامنے والا بھی وعلیکم السلام کہتا ہے، اس میں بھی سلام ہے. تو گویا کہ اللہ ہی کے نام سے شروعات بھی ہو رہی ہے اور اللہ ہی کے نام پہ گریٹنگ کی انتہا بھی ہو رہی ہے. اب بتائیے کتنا اچھا طریقہ ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ السلام علیکم یہ افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 12 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی دعا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلامتی ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے، اپنے ان بندوں پر، اللہ کے ان بندوں پر جن کو چنا. حضور کی زبانی سلامتی کی دعا دی جا رہی. جنت کے اندر بھی سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ملے گا، فرشتے سلام کریں گے جنت کے اندر. تو اسلام کا آپس میں ملنے کا جو طریقہ ہے السلام علیکم، یہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اوپر آئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو السلام علیکم یہ آج کا نیا نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی صورت پر، اپنی صورت کا مطلب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے جس صورت میں، اسی صورت میں وہاں جنت میں بھی تھے. اور بعض حضرات فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ایسی ہی ساری شکلیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی. لمبائی کتنی؟ 60 زرا. ایک زرا اتنا ہوتا ہے، یہ 60 ٹائم کر لو. جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو تو فرمایا کہ جاؤ وہ جو جماعت فرشتوں کی بیٹھی ہے ان کو جا کے سلام کرو، اور سنو وہ آپ کو جو سلام میں جواب دے وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام رہے گا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور فرشتوں کو جا کے فرمایا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. بڑھا کے سلام کیا، اضافہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ بڑھا کے کہا. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اس کی 60 ذرا لمبائی ہوگی. اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر چھوٹے ہوتے 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 اتنے چھوٹے رہ گئے ہم لوگ، باقی 60 ذرا لمبے آدم علیہ السلام. تو دیکھیے جنت کے اندر بھی آدم علیہ السلام کو جو سلام سکھایا گیا وہ یہی السلام علیکم تھا. دوسری قوموں کی جتنی بھی گریٹنگ ہے اس میں بہت تو تھوڑی دیر کے لیے، بھائی جیسے انگریز کہتے ہیں گڈ مارننگ، صبح کا سلام، بس اچھی صبح ہو تمہاری، تو پورا دن کیا. اور السلام علیکم، تم پر سلامتی ہمیشہ رہے، تم تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو.
یہ ہے ہمارا اسلامی سلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جہاں ذکر ہے قرآن مجید میں، تو آپ کو سلام کرنے کو کہا ہے امت کو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تم حضور پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سلام مشروع کیا کہ صلاۃ و سلام کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ، اسی آیت کریمہ کے بارے میں امام راضی نے لکھا ہے کہ یہودی لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو یوں کہتے تھے السلام علیکم، یعنی تمہاری موت ہو نعوذ باللہ، سام کے معنی موت، وہ یوں کہتے تھے کہ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، تکلیف ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، انسان ہے اور انسان کے اس طرح کی تکلیف دینے والی بات کوئی کرے گا تو تکلیف ہوگی۔ تو وہ لوگ اس طرح کے الفاظ کہتے تھے السلام علیکم تمہاری موت ہو، حضور تو وعلیکم فرما دیتے کہ تمہاری ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا یہ رنجیدہ ہونا پسند ناپسند تھا، مطلب یہ کہ حضور کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ لوگ تکلیف پہنچا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، اور جبریل امین نے آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں کہ میں انا اقول من سرادقات الجلال السلام علیک، میں کئی پردوں کے اندر سے، جلال کے پردوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سلام کر رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو السلام کہتے ہیں اس کے کوئی رنجیدہ نہ ہو، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ پھر یہ آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر امت کو کہا گیا کہ حضور کے اوپر صلاۃ و سلام درود شریف بھیجا تھا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اسلامی گریٹنگ جو السلام علیکم یہ افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں بھی لوگوں کے اندر داخل ہو گئے، لوگ بہت سارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطاب کیا، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور تم رات کے وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی مذہب کے تھے، لیکن جب آپ نے یہ کلمات سنے حضور کی زبان مبارک سے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اسی طرح رشتہ داریوں کو جوڑو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ اتنا پاکیزہ مذہب جس کے اندر مکارم اخلاق کی تعلیم دی گئی، اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ اب دیکھو آپ، کسی کو السلام علیکم کہنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فرض کا، واجب کا ثواب سنت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس مقام کے اوپر سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ دیکھو گریڈ یاد رکھو، پہلے گریڈ فرض کا آتا ہے، اٹ از کمپلسری، اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، وہ بھی کمپلسری ہی کی طرح ہے، پھر سنت کا درجہ آتا ہے، پھر مستحب کا آتا ہے۔ تو جتنا رسپانسبلٹی جس کی زیادہ ہوگی، جو جتنی ہیوی چیز ہوگی، اس سے ثواب بھی ہیوی ملے گا۔ لیکن اس مقام کے اوپر
اور بھی 2-3 جگہ اس مقام کے اوپر سنت کا ثواب زیادہ ہے واجب کے مقابلے. کسی کو آپ السلام علیکم کہو یہ تو سنت ہے، لیکن اس آدمی کو جواب دینا واجب ہے. اس کے جواب کے مقابلے میں آپ کا السلام علیکم کہنا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے. اسی طرح سے نماز کا ٹائم ہے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ پر واجب ہے کہ وضو کرو پھر نماز کرو. لیکن ایک آدمی پہلے سے وضو کر کے تیار ہے نماز کے لیے، تو اس وضو کا ثواب زیادہ ہے. جو آدمی پہلے سے وضو کر کے تیار ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح سے آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو مہلت دیں، تھوڑا ٹائم دیں، یہ تو ضروری ہے. اور اگر معاف کر دیں تو مستحب ہے، ٹھیک ہے معاف کر دو اچھا ہے، لیکن یہ مستحب کا ثواب اس سے زیادہ ہے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ السلام علیکم جب کوئی آدمی کہتا ہے کسی کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور سامنے والا جواب نہ دے تو اس کا یہ مطلب کہ اس کے دل میں کچھ کالا ہے، اس کے دل میں کچھ کھوٹ ہے. شریعت نے کہا کہ تجھے جواب دینا پڑے گا، واجب ہے، اگر نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری قوموں کے اندر جو گریٹنگ اور سلام ہوتا ہے ان کا طریقہ، اس میں بہت تو تھوڑا نفع کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ گڈ مارننگ ہے، یا یہ کہ حیا کلّا، پہلے عرب لوگ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے. یہ تو نفع والی بات ہوئی، لیکن کسی کو نقصان سے بچانا یہ زیادہ اچھا ہے. آپ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے مت پہنچاؤ، لیکن نقصان بھی تو مت پہنچاؤ. بات یہ ہے کہ سلام کوئی آدمی کرتا ہے تو اس سلام کے اندر یوں کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ خیر کروں گا، یہ خیر کروں گا، یہ کروں گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کر سکے. تو ایک آدمی نے آپ کو وعدہ کیا کہ آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم $50,000 دیں گے، $5,000 دیں گے، لیکن وہ بیچارہ نہیں دے سکا، کچھ حالات ایسے آ گئے. لیکن ایک آدمی نے کہا میں آپ کو کبھی گالی نہیں دوں گا، تو اس میں تو ایسے حالت نہیں آ سکتے، لیکن اس کو دینی ہی پڑے گالی. تو السلام علیکم اس لیے افضل ہے کہ اس میں آدمی دوسرے کے نقصان سے بچنے کی دعا بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے آپ سلامت ہو. قرآن مجید کے اندر آپ سوچئے کہ ہمارے کلچر کو بیان کیا کہ اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی اور فرمایا کہ آپس میں محبت کرنی ہے تو محبت کے لیے بنیادی چیز سلام کرنا ہے آپس میں. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ رکھو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان بھی صحیح نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. اور آگے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جس کو تم کرو تو آپس میں محبت ہو جاؤ. یہ حضور فرمائے، صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا دوں ایسی چیز کہ جس کو تم کرو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے مارکیٹ میں لے گئے، گھوم گھام کر آ گئے. بار بار تم تو لے جاتے ہو، کچھ لیتے بھی نہیں، خریدتے بھی نہیں. کہا پتا نہیں، میں سلام کرتا ہوں سب کو، میں سلام کرتا ہوں. آج مسلمان کو سلام کرتے شرم آتی ہے، انگلش کا بہت یہ ہوتا ہے، اور بعضوں کو کہتے ہیں رائٹ ہے. ارے السلام علیکم ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر دعا بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ جب تم آپس میں تمہیں جب سلام کہا جائے تو تم اس سے بڑھیا جواب دو. اگر کسی نے آپ کو صرف السلام علیکم کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا کرو، کیونکہ جتنا اضافہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ چنانچہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ آدمی بیٹھ گیا۔ پھر ایک اور آدمی آئے، انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب دیا۔ اچھا، پہلے کا جواب دے کر آپ نے فرمایا کہ 10 اور دوسرے کا جواب دے کے فرمایا کہ 20 پھر ایک اور آدمی آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ 30، جس نے جتنا کہا اتنا ثواب۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے جب حضور نے سامنے والے نے السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سامنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے بھی ویسا ہی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آدمی نے کہا حضور آپ نے تو کچھ اضافہ نہیں کیا، سب کو اضافہ کہا، آپ نے میرے لیے رہنے ہی نہیں دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک، لیکن بعضوں نے مغفرت بھی ملا دیا ہے، بعض روایت میں ہے، لیکن اصل یہی ہے۔ خیر میرے عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلام جو اسلامی طریقہ ہے یہ بیسڈ ہوئے ہیں، اس کے اندر خیر و برکت بھی ہے اور اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے۔ خیر و برکت کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک۔ اے بیٹے، جب تو گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ آج ہم اجنبی عورتوں کو تو سلام کرنے میں چکتے نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیوی کے پاس سلام کرتے چک جاتے، تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی کے بھی گھر جاؤ، اگر اپنے گھر کے سوا کسی اور کا گھر ہے تو آپ پہلے اجازت لو اور پھر سلام ہو کے کر کے داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا بیوتا غیر بیوتکم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے ایمان والو، جب تم کسی دوسرے کے مکان پہ جاؤ تو آپ داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ اجازت لو، السلام علیکم کہو کہ، اور اپنے گھر میں جاؤ تب بھی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اپنے گھر میں جاؤ تب بھی تم اپنے اوپر سلام کرو۔ اور بعض کتابوں میں دیکھا کہ ہر گھر میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے، گھر کے اندر اللہ کی مخلوق رہتی ہے، تو ہم کیوں السلام علیکم کر کے داخل نہ ہو، کہہ کر داخل کیوں نہ ہو؟ اور یہ ایک تجربے کی بات ہے میرے بھائی، ہم اپنے گھر میں جب سلام کر کے داخل ہوں گے تو اس کے اندر برکتیں نظر آئے گی، برکتیں دکھے گی، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام سے گھر میں داخلہ لیا ہے اور یہ اسلامی طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسلامی طریقے کو سمجھے، اپنے گھروں کے اندر رواج دے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ پہلے سلام پھر کلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام، یہ نہیں کہ آ گئے کیسے رائٹ ہے ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا۔ اگر کوئی آدمی سلام سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی سوال کرے، بات کرے، اس کا جواب مت دو۔ لیکن میرے بھائیوں، سلام کے اندر بہت ساری سنتیں بھی ہیں، جس کو امام راضی نے اپنی کتاب کے اندر تفسیر کبیر میں لکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ سلام زور سے کرنا چاہیے،
اس لیے کہ اس سے سامنے والے کے دل میں خوشی حاصل ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو خاص سلام نہ کرے. 10 آدمی بیٹھے ہیں اور یعقوب بھائی السلام علیکم، نہیں، ایک آدمی کو تخصیص کے ساتھ سلام مت کرو. کچھ لوگ بیٹھے ہیں سب کو ایک ساتھ سلام السلام علیکم. اب ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے، بس سب کو جواب دینا ضروری نہیں ہے، ایک جواب دے دے. اور ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کو میرا سلام کہہ دینا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ کہہ دو. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں صاحب کو میرے سلام کہنا، آپ بھول گئے، آپ نے کچھ جواب ان کو انشاءاللہ نہیں کہا، ایسے ہی کہا ٹھیک ہے، اور کہا نہیں تو آپ گنہگار. واجب ہے آپ پر کہ جس نے سلام کہلوایا ہے اس کے نام سے آپ سلام کہو کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا. دوسری ایک بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا تو ہمیں برا لگتا ہے. دیکھو کوئی سلام نہ کرے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں دوسروں کی پکڑ کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ بھی تو کر سکتے تھے. ہاں اگر آپ نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب نہیں دیا، یہ مواخذے کی چیز ہو سکتی ہے. اس کے اوپر آدمی کو آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ میں نے سلام کیا اور جواب نہیں دیا. حضرت عثمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات ہو گئی حضور کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم بیٹھے ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے، سلام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ادھر سے جواب نہیں ملا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، بات یہ ہے کہ میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں عثمان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں. میں اور آپ کو دیکھ، ارے اس کا دماغ خراب ہے، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا. ہمیں اب اپنے بارے میں کسی کے بارے میں پتا چلے، ہمارا پہلا جملہ یہی ہوگا، ارے بہت آگے نکل گیا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، سیدھے وہاں پہنچے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عثمان، آپ کا یہ بھائی آپ کے پاس سے گزرا، آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. کہا مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام کیا، مجھے معلوم ہی نہیں جو یہاں سے گئے. تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کسی گہری سوچ میں ہوں گے. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی بات کو اس طرح دوسرا اچھا معنی نکالتا ہے. یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملے گا، یہ زندگیاں پڑھو صحابہ کی کہ وہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں اچھی تعویل کرتے تھے، اچھا معنی نکالتے تھے. کہا آپ کسی گہری سوچ میں ہوں گے. کہا کہ ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے دماغ میں ایک سوال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف تو لے گئے، لیکن آپ کو ہم یہ پوچھ نہیں سکے کہ اس امت کی نجات کس چیز کے اندر رکھی ہے. کہا اچھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خوش ہو جاؤ، یہ سوال میں نے کر لیا ہے حضور کو میں نے پوچھ لیا تھا. کہا اچھا بتاؤ کیا فرمایا حضور نے کہ اس امت کی نجات کس میں ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل الکلمۃ التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجات. میں نے جو کلمہ اپنے چاچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا، کہا وہی کلمہ اس امت کی نجات کا باعث ہے. اسی کلمے پہ آ جاؤ، اسی کلمے کے حقوق ادا کرو، اسی کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. کہا اسی میں نجات ہے. کہا میں نے پوچھ لیا. میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا آپ کو کہ دیکھو سلام کوئی اگر آپ کو نہیں کرتا ہے تو آپ کیجیے. جو آدمی سلام کی امید رکھتا ہے اس کو سلام کرنا مکروہ ہے. میں یہ سوچوں کہ رفیق مجھ کو سلام کرتے میرا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، اور یہی گھمنڈ اور تکبر کی نشانی ہے.
یہی تو جو آدمی دوسرے سے امید رکھے کہ لوگ مجھے سلام مارے، ایسے کو سلام مارنا مکروہ ہے۔ حدیث شریف دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر وفی روایت الصغیر علی الکبیر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے، کیونکہ پاور میں پاور اسٹیئرنگ سے ہاتھ میں، سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو کرے گا، کیونکہ چلنے والا پاور میں، وہ بھی طاقت میں، بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں۔ ایک آدمی کھڑا ہے اور بیٹھا ہوا اس کو مار رہا ہے، تو بیٹھا ہوا تو مار کھاتا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس وہ پاور نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وہ القلیل علی الکثیر، ہاں تھوڑے لوگ ہو وہ زیادہ کو سلام کریں۔ دوسری ایک بات ہے، ہمارے یہاں ایک کمزوری یہ بھی ہے، ایک آدمی آتا ہے السلام علیکم، ابھی یہاں مسجد کے اندر بھی کبھی کبھی زور سے سلام کر دے، کوئی نماز پڑھتے ہیں اتنے آہستہ سے کرو کہ کوئی سن لے، اور بات یہ ہے کہ سب کو سلام کریے السلام علیکم، پھر مسافہ ایسے کرتے۔ بھائی مسافہ سنت ہے، انکار نہیں، حضور کی سنت ہے مسافہ، لیکن مسافہ صرف مسافہ سنت نہیں ہے، مسافے کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم۔ جب آپ مسافہ کریں تو ہر ایک کو سلام کیجیے، یہ نہیں کہ ایک سلام ایسے تھرو کر دیا آپ نے اور پھر ایسے ہاتھ ملا رہے، نہیں، سلام کے مسافے کے ساتھ سلام بھی ہونا چاہیے۔ خیر میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں سلام کا دیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، سامنے والے کو دعا دی جا رہی، اور جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے بھی الگ سے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، جو آدمی پہلے سلام کرے وہ تکبر سے بری ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آدمی سلام کی امید نہ رکھے لوگوں سے، خود سلام کرے، آگے بڑھ کے السلام علیکم۔ اور ایک حدیث ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو آدمی 3 دن سے زیادہ کر کے کلام نہ کرے، ان میں بہتر یہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ آج میرے عزیزو یہ سلام کے معاملے میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، اگر کسی نے سلام نہیں کیا تب تو سوال ہو جائے گا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں کے سامنے والے کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، اس کو یہ معلوم بھی نہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، لیکن وہ بات چل پڑتی ہے، ارے اس نے ایسا کیا، اس کے پاس جاؤ، دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے، سب سے بڑی برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے ایک دفعہ سن کے بات چلا دے۔ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اس کو روانہ کر دے دوسروں سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی سنو تو پہلے سوچو کہ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے کچھ اور اس کو پرابلم۔ تو میرے بھائیوں، سلام کے فضائل ہیں، اور یہاں تک اس کے فضائل کہ حضور نے تو فرمایا کہ جو سلام نہ کرے وہ کنجوس ہے۔ حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضور میرا باغ ہے، اس باغ کے اندر فلانے آدمی کا کھجور کا درخت ہے، وہ بویا ہوگا اس نے، لیکن وہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس کھجور کے درخت کی وجہ سے پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلا۔ وہ آئے، ان سے فرمایا کہ اگر آپ کا کھجور کا درخت مجھے بیچ دو تو؟ کہا نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ کہا نہیں بیچنا ہے تو مجھے ہدیہ کر دو، آپ کو شرم آتی ہو بیچتے ہوئے مجھے تو ہدیہ کر دو۔ کہا نہیں وہ بھی نہیں کروں گا۔
کہا کہ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس کے بدلے میں بیچ دو چلو. کہا نہیں، وہ بھی نہیں منظور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے کہ ما رأیت الذی هو ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام. میں نے تجھ سے زیادہ کنجوس کسی کو نہیں دیکھا. صرف وہی زیادہ کنجوس ہو سکتا ہے جو سلام میں کنجوسی کرتا. سلام میں پیسے نہیں لگتے. آپ نے صرف السلام علیکم کہہ دیا، آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو 20 نیکیاں مل گئی. ارے اسلام تو کتنا اچھا مذہب ہے. آج ہم نے اپنے کلچر کو، میرے عزیزوں، ہم نے اسلامی کلچر جو ہے وہ پوری دنیا، آج آپ دیکھو، تحقیق کرو، دنیا کے اندر اسلام اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے. لیکن کمزوری ہماری ہے کہ ہم ان کو سنبھال نہیں پا رہے. ہم ان کو جو چیز دینی ہے وہ ہم نہیں دے پا رہے. کیوں؟ ہماری کمزوری. کلمات الحمدللہ داخل تو ہو جاتے، لیکن ان کے لیے ایسے کیمپ ہونے چاہیے، ان کے لیے ایسی جگہوں پہ جمع کر کے ان کو دین سکھایا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر سلام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے. ہاں، عورت ہے تو اپنی بیوی کو سلام کرو، اپنی ماں کو سلام کرو، اپنی سگی بہن کو سلام کرو، اپنی بہن اپنے بھائی کی اولاد ہے ان کو سلام کرو. اجنبی عورت کو سلام کرنے میں منع لکھا ہے کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان الگ تھی، اس لیے عورتیں حضور کو سلام کرتی تھی. حضور نے ہاتھ نہیں دیا. ایک عورت نے ہاتھ کہا نہیں، ہم عورتوں سے مسافہ نہیں کرتے. لیکن آج ہمارے حالات دوسرے، ہمارے معاملات الٹے ہو گئے کہ غیر عورت سے بھی مسافہ ہو جاتا ہے، چاہے ایمان والی ہو یا نہ ہو رہا ہے اس طرح کا. ہمیں اپنا کلچر سمجھنا چاہیے اور اس کے جو بینیفٹس ہے اور اس کے اندر اس کی جو خوبیاں ہیں وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے. ورنہ ہم پکڑے جائیں گے کہ ہم نے اپنے دین کی خوبی دوسروں تک نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس دین کی قدر کی توفیق عطا فرماوے اور تعلیمات نبویہ کے اوپر خوب اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.